بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، کل پاکستان کے لیے ایک اور بہت ہی سیاہ ترین دن تھا جب پاکستان کا لوٹا ہوا مال واپس لانے کے لیے کروڑوں روپے کی انویسٹیگیشنز ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے کیسز کو بغیر ٹرائل ہی بند کر دیا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے اوپر تقریباً 40 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے جو کیسز تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے اور ان کو عدالتوں سے باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، پاکستان کے بڑے بڑے قانونی ماہرین یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ثبوت موجود ہیں، وعدہ معاف گواہ بھی موجود ہیں۔ اس کے اوپر پاکستان کے ایک بہت ہی قابل افسر ڈاکٹر رضوان نے اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کر تحقیقات کی، جس کی وجہ سے ان کو اس مافیا نے مروا دیا۔ اس کے علاوہ مقصود چپڑاسی، جس کے بارے میں بہت زیادہ پاکستانی جانتے ہیں، اس بندے کا بھی تعلق اسی کیس سے ہے اور اسی کیس کی وجہ سے اس کو بھی مروا دیا گیا۔ کروڑوں روپیہ اس کیس کی تحقیقات میں لگا، فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن 6 مہینے تک وہ فیصلہ لکھا پڑا رہا، لیکن جج صاحب کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو سنا دیا جائے۔ اگر اسی طریقے سے یہاں پر ملزمان کو چھوڑنا ہے، بڑے امیر لوگوں کو چھوڑنا ہے اور چھوٹے موٹے لوگوں کو پکڑنا ہے، تو اس ملک کی عدالتوں کو تالے لگا دینے چاہیے اور جیلوں کے اندر جو کوئی سائیکل چوری میں، کسی کی بھینس چوری میں ملوث جو لوگ جیلوں میں ہیں، ان لوگوں کو رہا کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس کے اندر انصاف ہونے کی بہت زیادہ امید تھی۔ اس کے اندر بھی NRO کے ذریعے جنرل باجوہ کی مہربانیوں سے یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اسکرین کے اوپر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ 16 ارب روپیہ ہے جو ان کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں آیا تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے بھی پیسہ چوری کیا تھا جیسے کہ آصف علی زرداری نے کیا تھا۔ پہلا نام ملک مقصود ہے، جس کو پاکستان میں مقصود چپڑاسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شخص کی ٹوٹل تنخواہ 25,000 روپیہ تھی، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں 3 ارب 74 کروڑ روپے آیا۔ محمد اسلم کیشیئر، اس بندے کی 10,000 تنخواہ تھی، لیکن 1 ارب 78 کروڑ روپیہ۔ اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 67 کروڑ روپیہ۔ غلام شبیر قریشی کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 54 کروڑ۔ خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 28 کروڑ۔ اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 18 کروڑ۔ اس کے علاوہ دیگر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ٹوٹل پیسے ملا کے 16 ارب روپیہ بنتا ہے۔ کل بے نامی اکاؤنٹس اس کیس کے اندر 28 تھے، جبکہ کل ملازمین کی تعداد 14 تھی، یعنی کہ 14 ملازمین کے ناموں کے اوپر انہوں نے 28 اکاؤنٹس کھولے تھے، جن کے اندر انہوں نے یہ ساری ٹرانزیکشنز کی تھی، جن کو TT کا کیس کہا جاتا تھا۔ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی موجود تھے، لیکن ان کو مروا دیا گیا۔ جو جج صاحب اس کیس کی تحقیقات کر رہے تھے ان کو نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن پھر بھی کچھ ایماندار اور حوصلے والے افسران کی وجہ سے کیس چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد ہوا وہی جو ہمیشہ سے یہاں پر ہو رہا ہے، سارے کیسز جیسے ان کے معاف ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر ان کو NRO مل رہا ہے۔ یہ ایک بنانا ریپبلک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے کہ تم سے پہلی قوم میں اس وجہ سے تباہ ہوئی کیونکہ ان کا جو امیر و کبیر کوئی گناہ کرتا تھا، جرم کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن تو چھوٹا عام آدمی جب جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے کوئی ایسا حکمران آئے جو کہ ان تمام کیسز کو دوبارہ سے کھولے، ہمت کرے کہ ان تمام کیسز کو دوبارہ کھولے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔